یہ کہانی اس دن شروع نہیں ہوئی جس دن میں نے قربانی کا لفظ سنا، بلکہ اس دن شروع ہوئی جب میں نے اسے پہچاننے میں دیر کر دی۔ پیارے ناظرین، کہانی آخر تک دیکھیے گا، آپ کو سوچ کا ایک ایسا زاویہ ملے گا کہ آپ ہمارے چینل کے دلدادہ ہو جائیں گے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ضعیف ہاتھوں سے لکھے گئے خطوط۔ ہم ایک ساحلی شہر کے اس حصے میں رہتے تھے جہاں سمندر کی ہوا نمکین تھی، گلیاں تنگ اور گھروں کی دیواریں اپنی عمر سے کہیں زیادہ پرانی تھیں۔ رات کے وقت جب لہریں ساحل سے ٹکراتیں تو ایسا لگتا جیسے سمندر خود کسی انجانے دکھ کی کہانی سنا رہا ہو۔ اسی شور میں ہمارا گھر تھا۔ اس گھر میں میں اور میری پیاری اماں جان، وہ میری دادی تھیں، مگر میرے لیے میرا سب کچھ۔ امی کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا اور ابو ایک دن سمندر میں ہم تینوں کے لیے روزی ڈھونڈنے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اس دن کے بعد اماں جان نے سیاہ دوپٹہ اوڑھ لیا، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایسے کمر کس لی کہ کبھی مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اس وقت ہائی اسکول میں تھا، گھر کی حالت کمزور تھی، مگر اماں جان مجھے تسلی دیتی۔ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا، ہم گزارا کر لیں گے۔ اس وقت میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ گزارا دراصل کٹوتی کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ ابو کی موت کے بعد اماں جان نے سرکاری اسکول میں نوکری جاری رکھی۔ صبح سویرے اٹھ کر چائے بناتی، میرے بستے میں دوپہر کے کھانے کے لیے روٹی رکھتی اور خود آدھی پیالی چائے پی کر اسکول کے لیے نکل جاتی۔ شام کو وہ بچوں کی لائبریری چلی جاتی جہاں غریب بچوں کو پڑھاتی۔ وہ یہ کام بغیر کسی فیس کے کرتی۔ رات کو جب پورا محلہ سو جاتا وہ میز پر بیٹھ کر خطوط لکھتی۔ وہ خطوط مجھے نہیں دیتی تھیں، وہ خطوط میرے مستقبل کے نام ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے اسکول کی فیس کی رسید میز پر رکھی اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگا۔ اماں جان نے کاغذ اٹھایا، غور سے دیکھا، پھر مسکرا دیں۔ بیٹا، فکر کیوں کر رہے ہو؟ اسکالرشپ آ گئی ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں چرا گئیں۔ یہ پہلا جھوٹ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جمع شدہ پونجی والا خزانہ توڑ ڈالا تھا۔ وہ پیسے جو وہ برسوں سے اس امید پر بچا رہی تھیں کہ ایک دن نیا چشمہ بنوائیں گی، کیونکہ پرانا چشمہ اب انہیں دھندلا دکھاتا تھا۔ اسی رات میں نے پہلی بار انہیں موم بتی کی روشنی میں لکھتے دیکھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر قلم رواں تھا۔ انہیں اس طرح لکھتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بہت اپنائیت اور احترام سے کہا، اماں جان، آنکھوں پر زور پڑے گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، روشنی کافی ہے بیٹا، میری آنکھیں کمزور نہیں ہوئیں۔ یہ دوسرا جھوٹ تھا۔ ان خطوط میں وہ مجھ سے نہیں، میرے آنے والے کل سے بات کرتی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں، جب تم بڑے شہر جاؤ گے تو اپنی خاموشی سے نہ گھبرانا، کیونکہ خاموشی میں سچ بولتا ہے۔ میں نے کالج کے لیے شہر چھوڑا، پہلی بار گھر سے اتنی دور گیا۔ ہاسٹل کا ماحول اچھا تھا، مگر اجنبیت بہت تھی۔ ہر مہینے اماں جان کا خط آتا، سادہ کاغذ، ایک ہی سیاہی، ایک ہی خوشبو۔ میں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دیتا، ان کی صحت اور دواؤں کے بارے میں پوچھتا تو ہر بار جواب آتا، سب ٹھیک ہے، دوائیں ختم نہیں ہوئیں۔ یہ تیسرا جھوٹ تھا۔ پڑوسی بعد میں بتاتے تھے کہ وہ دوائیں آدھی کر دیتی تھیں تاکہ خرچ پورا ہو سکے، مگر خط میں کبھی شکایت نہیں تھی، صرف دعائیں۔ ایک بار سردیوں کی چھٹیوں میں گھر آیا، تیز بارش کی وجہ سے چھت ٹپک رہی تھی، میں ساری رات سو نہ سکا، اماں جان بھی جاگتی رہیں۔ صبح میں نے گھر کی اس حالت پر انہیں کہا کہ اماں جان، چھت مرمت کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے چولہے پر چائے رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ ٹپکنا تھوڑی ہے، یہ تو موسیقی ہے، نیند اچھی آتی ہے۔ یہ چوتھا جھوٹ تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ دیکھے، کھردرے، باریک دراڑوں سے بھرے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے مجھے لکھنا سکھایا تھا اب خود آرام کے محتاج تھے۔
میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پوچھا، آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا، بوڑھے آرام کر کے کیا کریں؟ یہ 5واں جھوٹ تھا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے دوسرے شہر میں انٹرنشپ ملی۔ میں چاہتا تھا کہ اماں جان میرے ساتھ چلیں، وہاں علاج معالجہ کے لیے ہسپتال ہوں گے، زندگی کی بہتر سہولتیں ہوں گی، اس سے ان کے لیے زندگی آرام دہ ہو جائے گی۔ مگر انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا، دیر تک خاموش رہیں، پھر بولیں، میری سانسیں یہاں ٹھیک چلتی ہیں، وہاں جا کر میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ 6واں جھوٹ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اس گھر سے بندھی ہوئی تھیں جہاں ہر دیوار پر ایک یاد ٹنگی تھی اور ہر رات ایک خط لکھا جاتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کے لیے میں کبھی تیار نہیں تھا۔ لائبریری سے فون آیا، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں راتوں رات پہنچا۔ ہسپتال کی سفید روشنی میں وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھیں، جیسے زندگی نے آہستہ آہستہ انہیں سمیٹ لیا ہو۔ میں نے ان کے تکیے کے نیچے ایک بنڈل دیکھا، خطوط کا، میرے نام کے نہ بھیجے گئے خطوط۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں بے ساختہ رو پڑا۔ انہوں نے میرا ہاتھ ہلکا سا دبایا اور بہت آہستگی سے کہا، آنسو بچا کر رکھو، تمہارا سفر بہت لمبا ہے، میرے لیے پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ 7واں اور آخری جھوٹ تھا۔ چند لمحوں بعد ان کی سانسیں تھم گئیں، کمرے میں صرف مشینوں کی آواز رہ گئی اور میرے اندر میری خاموشی گونجنے لگی۔ اماں جان کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے اداس دل کے ساتھ وہ خطوط کھولے۔ ہر خط ایک قربانی تھا۔ کہیں لکھا تھا، اگر میں کمزور لگوں تو یاد رکھنا، یہ کمزوری نہیں، بچت ہے تمہارے لیے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ محبت چیختی نہیں ہے، وہ دراصل میں ٹھیک ہوں کہ جھوٹ میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو ایک لمحہ رک کر سوچئے، کیا آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہے جو آپ کے لیے خاموشی سے قربانیاں دے رہا ہے؟ ان کی قدر کیجئے، اس سے پہلے کہ ان کے خطوط صرف یادیں بن جائیں۔ آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کر دیں، شیئر کر کے اس خوبصورت پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ سدا شاد و آباد رہیں، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔